الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، چونکہ 21 رمضان المبارک کو جرتوں کے بادشاہ حیدر کرار شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. 17 رمضان المبارک فجر کی نماز کے وقت ان پر حملہ کیا گیا. 2-3 دن زخمی رہے اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو وہ جامع شہادت نوش فرما گئے. اس نسبت سے آج میں وفاؤں کے بادشاہ، جرتوں کے پیکر حیدر کرار کی اور ان کی شہادت کی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے والدین نے اسد رکھا تھا. اسد کہتے ہیں شیر کو. حضور نے اسد نام بدل کر نام علی رکھ دیا تھا، اور حضرت علی کا لقب تھا شیر خدا. اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے عمر میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو عمر مبارک ان کی 10 سال کی تھی تقریباً.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے علی تیری مثال دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، یعنی کہ علی تو میرا وزیر ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا ویر ہے۔ اور بچپن میں جس وقت حضور نے بنو ہاشم پورے خاندان کا اکٹھ کیا، بلکہ ایک بار نہیں 2 بار کیا، اور اپنے خاندانوں کے لوگوں کے بیچ میں جب حضور نے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو سارے خاندان والے جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گھور رہے تھے، خسر پھسر کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اس خاندان میں ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر 10 سال تھی، جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ عمر میں چھوٹا ہوں، ابھی میرے کندھے ناتواں ہیں، ابھی میری ٹانگیں پتلی ہیں، بھلے میری آنکھیں ابھی ٹھیک نہیں ہیں، یعنی اشوب زدہ تھی آنکھیں حضرت علی کی اس وقت، لیکن حضرت علی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ دینے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ حضرت علی کے بارے میں ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا باب ہے، دروازہ ہے۔ یوں سمجھیں یا یوں اس کی تعبیر کریں کہ علم کی جتنی شمعیں نبوت کے سورج سے پھوٹتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم کی جتنی شمعیں جھلتی ہیں، جتنی کرنیں پھوٹتی ہیں، جتنی قسمیں علم کی نکلتی ہیں، علم کی جس جہت کی طرف بھی جاؤ گے تو علی کے دروازے سے گزر کے جاؤ گے۔ کیا دو سبحان اللہ۔ علم کسی بھی طرح کا ہو جو حضور کی نبوت سے اٹیچ ہے، ملا ہوا ہے، تو اس علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو حضرت ابوبکر بھی، حضرت عثمان بھی، سارے حضرت علی کو اپنا مشیر بنا کے رکھا تھا۔ کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو حضرت علی سے مشورہ ہوتا تھا، پوچھا جاتا تھا، اور حضرت عمر تو یہ کہا کرتے تھے کہ 1-2 بار جب حضرت عمر نے کوئی رائے قائم کرنا چاہی اپنی، اور جب علی سے پوچھا، شہر علم کے دروازے باب سے پوچھا، حیدر کرار سے پوچھا، تو حضرت علی نے جب مسئلہ چٹکیوں میں سلجھایا اور بتایا تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے ہمارے بیچ میں تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اپنے ابو سے حضور کے گھر آ گئے تھے، حضور کی آغوش میں آ گئے تھے۔ حضور کا چونکہ اپنا بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا، جو بیٹے ہوئے بچپن میں فوت ہو گئے، جس بچے کو حضور نے بچوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح پالا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا موقع تھا نا، تو پیغام آ رہے تھے، آپ انکار کرتے جا رہے تھے۔
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں ایک باغ میں جہاں حضرت علی مزدوری کر رہے تھے گئے، کہا علی تو کیوں نہیں رشتہ مانگتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے پلے ہی کچھ نہیں، کہنے لگے رشتہ تو مانگ جا کے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ بھی بتایا کہ یوں رشتہ مانگنا ہے، یوں جا کے یہ الفاظ کہنے ہیں۔ خیر مقصد یہ ہے کہ حضور کو علی سے اتنا پیار تھا کہ جب علی رشتہ مانگنے آ گئے تو اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا۔ تو حضرت علی کی بچپن میں پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کتنی پیاری پرورش ہو گئی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبیوں کے منبع تھے۔ حیدر کرار کا زہد و تقویٰ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ حیدر کرار کی عبادت انسانیت کے لیے مثال ہے۔ حیدر کرار کا صبر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کیسے صبر اور استقلال کے پہاڑ تھے یہ۔ حیدر کرار کی جود و سخا قرآن پاک گواہیاں دیتا ہے۔ حیدر کرار کی جرت و بہادری ایسی کہ شیر خدا کا لقب مل گیا، نبوت کے ہاتھوں سے ذوالفقار تلوار مل گئی۔ خیبر کی فتح کے موقع کا کیا کارنامہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مشکل حالات دیکھے، مالی تنگی دیکھی، اپنے بھائی اپنے آقا کو مشکلوں میں دیکھا، پریشانیوں میں دیکھا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا چاہتے تھے نا، آپ چشم تصور میں سوچئے کہ ہجرت والی رات کافروں نے ایکا کر کے اپنے بہادروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، زہر میں بھجی تلواریں نیاموں سے نکال کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کسی بھی صورت آج یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے آقا کے بارے میں کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج کام تمام کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر بھی دے دی اور حکم بھی دے دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اچانک اللہ کا حکم آیا ہے، اچانک ان کے اس منصوبے کا علم ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، کہا علی تم نے آج پتہ کیا کام کرنا ہے؟ میرے بستر پہ سونا ہے۔ کمزور دل کا یہ کام ہی نہیں تھا، یہ بہادر کا کام تھا، یہ دلیر کا کام تھا، یہ جرت مند کا کام تھا۔ جب پتہ ہو کہ منصوبہ بن چکا ہے، دشمنوں کو پتہ ہے کہ اس بستر پہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے قتل کرنا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں
علی تیری ڈیوٹی ہے اس میرے بستر پہ سونا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہا جاگنا ہے، یہ نہیں کہا چکنے رہنا ہے، یہ نہیں کہا خیال رکھنا ہے، کیا کہا کہ علی تو نے میرے بستر پہ سونا ہے، جب صبح ہو جائے تو یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ کیسے لوگ تھے یہ مکے والے، اللہ کے نبی کو نبی تو مانتے نہیں، لیکن کسی اور پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ اپنی چاندی، اپنا سونا، اپنے درہم، اپنے دینار، اپنی جمع پونجی کا نا یقین انہیں اللہ کے نبی پہ ہی ہے کہ یہی سنبھال کے رکھیں گے۔ اور میں قربان جاؤں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اللہ کے لاڈلے نبی پر کہ کیسے امین ہے کہ مکے سے نکلتے ہوئے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں فکر، ایک ہی چیز کی فکر ہے، ایک ہی چیز کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک ہی چیز کے لیے علی کو اپنے بستر پہ سلایا ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنی۔ جب مکے کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے تھے، کوئی گنجائش ہوتی، بھئی یاد رکھو امانت میں خیانت کی اگر کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ کے نبی نکل پڑتے، دبا ہو جائیں یہ لوگ دشمن ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ آنے والے وقت میں امتیوں کو بتایا کہ امانت تمہارے جانی دشمن کی بھی ہو وہ واپس لٹانی ہے۔ ہائے اسی دشمناں دی امانت، اسی اپنے بھراواں دی امانت خیانت کر لینے ہیں، اسی اپنے گوانڈیاں دی امانت خیانت کر لینے ہیں، اسی اپنے مسلمان بھائیوں کی امانت میں خیانت کر لیتے ہیں۔ دشمنوں کا تو سارا کچھ ہی جائز سمجھتے ہیں نا، دشمنوں کے تو مال کے لوٹنے کو ہم ثواب کی طرح سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری زندگی میں ایمان کسے کہتے ہیں ذرا سمجھ جاؤ، یہ بھی سیکھو حضرت علی سے، علم کے باب سے یہ بات بھی سیکھو کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ جرتوں کا یہ بادشاہ کہتا ہے کہ پوری زندگی اتنے اطمینان سے، اتنی بے فکری سے میں کبھی نہیں سویا جتنی بے فکری سے میں ہجرت والی رات حضور کے بستر پہ سویا تھا۔ کہہ دو نا یا ساری کو سبحان، ایمان ہے نا۔ علی کیوں تلواریں لیے لوگ باہر کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا اور پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں زہر میں بھجی چمکتی دھمکتی تلوار ہے، نیند کیسے پڑ رہی ہے؟ تو کہتا ہے بڑا پرسکون سویا۔ شیر خدا کہتے ہیں یقین کرو پوری زندگی میں وہی رات تھی جس رات میں، پنجابی چام ساڈا محاورہ نا، گھوڑے بیچ کے ستا تھا، گویا یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ رات ایسے ہی سویا تھا، اگر اس محاورے میں لیا جائے تو میں گھوڑے بیچ کے جیسے سویا تھا، بے فکرہ ہو کے اطمینان سے سکون سے سو گیا۔ کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے جب اللہ کے نبی نے کہا نا میرے بسترے پہ سو جانا، صبح جب اٹھو گے نا تو یہ امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے مدینے میں آ جانا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج کی رات عزرائیل بھی میرے پاس میری جان نکالنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہ اپنے نبی کی بات کو غلط ثابت کر سکتا؟ میرے نبی نے کہہ دیا نا علی سو جا، اب میں سو گیا، مجھے فکر ہی نہیں تھی، مجھے پتا تھا زہر میں بھجی یہ تلواریں علی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اب اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا ہے
اب یہ دشمنوں کی طاقت، اب یہ جوان جو میرے گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، میں نے اپنے دل کو بتا دیا تھا علی اب یہ تیرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، اب یہ ذرا بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی طاقت، اسے کہتے ہیں یقین۔ بڑا مضبوط ایمان تھا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ جب حضرت علی بوڑھے ہو گئے تھے نا، تو کوئی ملنے آیا پوچھنے کے لیے، تو پتہ چلا وہ جانتا نہیں تھا، تو حضرت علی بوڑھے خروٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، خروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تو حضرت علی سے کہنے لگا کہ حضرت برا نہ منائیے، آپ نے یہ آپ سے خروٹ نہیں ٹوٹا جا رہا، آپ نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑ لیا تھا؟ تو حضرت علی فوراً لال سرخ ہو گئے، خروٹ وہیں نیچے رکھ دیا، کہا اب بھی دوبارہ بتا، بے شک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی اگر کوئی مارکا ہے، یہودیوں کے خلاف جنگ ہے، دوبارہ بھی اگر کوئی اس طرح کا دروازہ توڑنا پڑے تو میں توڑ سکتا ہوں۔ غصے میں کہنے لگے یہ میں جسم اور دانت کی طاقت سے خروٹ توڑ رہا ہوں، نہیں ٹوٹ رہا، وہ میں نے ایمانی طاقت سے دروازہ توڑا تھا، وہ جنگ میں نے ایمانی طاقت سے لڑی تھی، اور ایمانی طاقت اب بھی علی میں تھوڑی نہیں بڑی زیادہ ہے۔ تو میں خیر بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور کے بستر پہ سو گئے، اور میں قربان جاؤں حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی قسمت پر لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے، اور اللہ کے رسول اللہ کی امانت ہیں وہ ابو بکر کے حوالے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خیر بات کر رہا ہوں میں حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ تفصیلی ان کی پوری زندگی اور پوری ان کی سیرت پر سید حاصل بات تو میں نہیں کر سکتا، بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین کچھ موقعوں پر بنایا، اور حضور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار جب مدینے سے باہر گئے تو اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے گئے بلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو بیت المقدس کے لیے جب گئے تھے نا حضرت عمر، تو مدینے میں اپنا جانشین حضرت علی کو مقرر کر کے گئے تھے۔ لوگوں کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا۔ عرب کے اندر یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی عورتوں کے ساتھ نکاح میں عمر کے حوالے سے۔ اگر عمر عورتوں کی چھوڑی بھی ہوتی تو آدمیوں سے نکاح ہو جاتا تھا، کوئی عیب والی بات نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے نا، بڑا ہی عیب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی 50 سال کا آدمی 25 سال یا 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لینا تو لوگ گالی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اگر لڑکی مطمئن ہے، راضی ہے، اس کے ولی گھر والے راضی ہیں، تو 70 سال کے بوڑھے سے 20 سال کی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں جبرن اجازت نہیں ہے، جبرن تو 25 سال کا لڑکا ہے 25 سال کی لڑکی ہے تب بھی اجازت نہیں، لیکن رضامندی کے ساتھ عورت یا لڑکی جس عمر سے جس خاندان سے جہاں بھی چاہے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں کارنامے بھی بے شمار ہیں، بہادری کے قصے بھی بے شمار ہیں، اور یاد رکھو کسی نے حضرت علی پر بھی کسی نے اس وقت چونکہ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی نا،
گروہ پیدا ہو گئے تھے خارجی نسبی، ایک گروہ شیعان علی۔ تو اس زمانے میں بھی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ حضور کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا تھا اور حضرت ابو بکر بن گئے۔ تو حضرت علی نے ایسے لوگوں کو کہا تھا خبردار کتوں مت بھونکو، مت اس طرح کی بات کرو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مجھے خلیفہ بنانے کی بات کی ہوتی یا مجھے خلیفہ بنانے کی وصیت کی ہوتی یا میں سمجھتا ہوتا کہ ابو بکر کا حق نہیں ہے خلیفہ بننے کا، میرا حق ہے، تو حضرت علی کہتے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں تب تک گھر میں واپس نہ لوٹتا، تلوار لے کے میدان میں نکلتا جب تک کہ میں اپنا حق واپس نہ لے لیتا۔ اس لیے خبردار اپنے منہ بند کرو، ابو بکر صدیق اگر مجھ سے پہلے خلیفہ بنے ہیں تو میرے سے پہلے ان کا حق تھا۔ یہ حضرت علی کا عقیدہ تھا، یاد رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، حضور کی زندگی میں، جب ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے تو ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے حضرت علی۔ جب سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو خوشی سے حضرت علی نے بھی بیعت کر لی تھی، حضرت عمر کے ہاتھ پہ بھی کر لی تھی، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بھی کر لی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہاں البتہ ان کے بیچ میں کوئی دراڑ نہیں تھی، ان کے بیچ میں کوئی نفرت نہیں تھی، ان کے بیچ میں محبتیں تھیں، قربتیں تھیں، الفتیں تھیں، ایک دوسرے پہ یہ جان نشاور کرنے والے تھے۔ ہاں ایسا ضرور ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد، یعنی ان کی شہادت کے بعد، مختلف فتنے جب سر اٹھا رہے تھے، فتنے تو پہلے بھی سر اٹھانا شروع ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، لیکن ان فتنوں کو کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ اور حضرت عمر تو وہ جلال والے تھے، حضرت عمر تو وہ بہادر اور سخت مزاج والے تھے کہ ان کے دور میں تو باطل اور شیطان تو دمدما کے بھاگتا تھا، چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں منافقوں کی کیا مجال تھی کہ وہ سر اٹھا سکے، سازشیوں کی کیا مجال تھی کہ وہ سازش کر سکیں۔ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے حضرت عثمان کی نرم دلی کا فائدہ اٹھایا، اپنوں نے بھی، بیگانوں نے بھی، قریبیوں نے بھی، دور والوں نے بھی، منافقوں نے بھی۔ یہ والا جو علاقہ تھا نا یمامہ کا، یمن کے قرب و جوار میں، مسلمہ کذاب بھی اسی علاقے کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس علاقے کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو تمیم کا، اس قبیلے سے بھی بہت سے زیادہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے، چونکہ بظاہر اس وقت تک ظاہری کفر کو اور ظاہری نفاق کو دبا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اب منافقوں کی مختلف شکلیں تھیں۔ عبداللہ ابن سبا کے ٹولے کے لوگ مختلف رنگوں میں، مختلف جہتوں میں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں واقعتاً گروہ بندی ہو گئی، چونکہ جو گروہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا تھا، وہ گروہ
اپنی بڑی سپیس بنا چکا تھا، جگہ بنا چکا تھا، بہت زیادہ افراد تھے، وہ باقاعدہ منظم ہو چکے تھے۔ ان میں خارجی تھے، ان میں عبداللہ ابن سبا کے حمایتی تھے، اور یہ سلسلہ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان کو موقع مل گیا۔ اور بدقسمتی یہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو زیادہ تر جو لوگ تھے نا اس علاقے کے، یہ یمن کے، یمامہ کے، کوفے کے، یہ علاقہ چونکہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ مدینے سے کوفے منتقل کر دیا، کسی نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں، مدینہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا مدینے کے اندر میرے یار اللہ کے نبی کے دورے داماد ہمارے پیارے عثمان کو شہید کیا گیا، میں نہیں چاہتا عثمان کے خون کے بعد نبی کے شہر میں دوبارہ کہیں خون بہایا جائے، اس لیے میں دارالخلافہ کوفے کی طرف منتقل کر رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب وہ فتنوں کی سرکوبی کر رہے تھے نا، کچھ لوگوں کو جو جن سے کچھ شک تھا کہ یہ فتنہ برپا کر سکتے ہیں، مختلف علاقوں سے، یمامہ کے علاقے سے، یمن کے علاقے سے، مختلف علاقوں سے اکٹھا کر کے نا یہ کوفے والی سائڈ پہ، بصرے والی سائڈ پہ 2 چھونیاں بنائی تھیں اور اس علاقے میں ان کو آباد کیا تھا تاکہ ان کو مصروف رکھا جائے، یہ آپس کے فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہوا نا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کہ جنگ جمل ہوئی، اس میں بھی بڑا نقصان ہوا۔ ایک ہی رات میں 10,000 صحابہ اکرام دونوں اطراف سے ایک رات میں شہید ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں۔ اس کے علاوہ پھر جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں ہوئی، اس جنگ میں تقریباً 70,000 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو تھے نا بیچ میں فتنہ برپا کرنے والے، وہ زیادہ تر حضرت علی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ پھر حضرت علی کو کئی بار بڑا تنگ کرتے تھے، بڑے تنگ۔ حضرت علی کو اپنی زندگی میں سکون نہیں لینے دیا ان ظالموں نے۔ ایک بار جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی صلح کا معاملہ بننے لگا نا، تو معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی۔ تو حضرت علی نے جب یہ فیصلہ کرنا چاہا تو کوفے کی بڑی مسجد میں حضرت علی کے سامنے 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم ہیں قاتلان عثمان، لو ہم سے جو بدلہ لے۔ بھائی 10,000 بندے سے کیا پھر بندہ قصاص لے، کیا کرے؟ کئی موقعوں پر حضرت علی کے سامنے یہ لوگ اکڑ گئے، اور پھر ان لڑائیوں کے بیچ میں ان لوگوں کے بیچ میں سے یہ جو خارجیوں کا فرقہ گروہ اٹھا تھا، چھوٹے چھوٹے گروہ اور بھی اٹھے تھے، مثلا شیعان علی کا ایک گروہ تھا جن کو حضرت علی نے اپنی زندگی میں ان کو قتل بھی کروایا، ان کو سزائیں بھی دیں، کچھ کو تو آگ کے اندر جلایا بھی۔ وہ اتنے بیوقوف تھے، حضرت علی کو کہتے پھر بھی تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی زندگی موت دینے والا، کوئی بات نہیں ہے، تو نے جلانا ہے تو آگ میں جلا۔ اتنے بیوقوف تھے۔ وہ جو خارجیوں کا ایک گروہ اٹھانا، وہ حضرت امیر معاویہ کا بھی مخالف تھا، حضرت علی کا بھی مخالف تھا۔ وہ دونوں کو جہنمی کہتے تھے، کافر کہتے تھے، ان کو وہ بہت برا بلا کہتے تھے، کہتے تھے ہم صحیح مسلمان ہیں۔ خارجی اپنے آپ کو کہتے ہم صحیح مسلمان ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بنو امیہ اور ان کی خاندان اہل بیت کی بھی آپس میں بڑی لڑائیاں رہی، لیکن جو خارجیوں کا گروہ تھا، جو اصل میں ظالم تھے،
جو اصل میں انتہا پسند تھے، جو اصل میں شدت پسند تھے، وہ اکثر سب کوئی جہنمی کہتے، سب کوئی گالیاں نکالتے، سب کوئی برا بھلا کہتے، اور سب کو واجب القتل قرار دیتے، قتل کے منصوبے بناتے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب وقت 1-2 منٹ میں بات کر ختم کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنا نا، وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے بنایا، بیٹھ کے اکٹھے، نمازی لوگ تھے، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے لوگ تھے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، اور کہا کہ ہم یہ جو بڑے معاذ اللہ کہنے لگے کہ یہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، معاذ اللہ معاف فرمائیے، تو میں مجبوراً زبان سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، ان کو ختم کر دو تو سکون ہو جائے گا۔ کون سے ہیں بڑے؟ ایک حضرت امیر معاویہ، ایک حضرت علی، اور ایک عمر ابن عاص۔ عمر ابن عاص مصر میں تھے، حضرت امیر معاویہ شام میں تھے، حضرت علی کوفے میں تھے۔ وہاں منصوبہ بنایا کہ ایک ہی وقت میں تینوں کو قتل کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایک کو قتل کریں تو معاملہ پھر آگے لٹک جائے۔ وہاں منصوبہ بنا، کچھ عرصہ پہلے بنا، رمضان کا مہینہ طے ہوا، تینوں آدمیوں نے اپنی اپنی ذمہ داری لی، ایک مصر چلا گیا، ایک شام چلا گیا، ایک کوفے چلا گیا۔ ایک ہی وقت طے تھا کہ فجر کی نماز کے وقت سب نمازی پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں کہ ان پہ وار کیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ 17 رمضان المبارک کی فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے، ان کا بازو زخمی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی، اور مجرم قاتل پکڑا گیا۔ بعد میں اس نے سارا منصوبہ بھی بتایا، ساتھیوں کا بھی بتایا۔ عمر ابن عاص طبیعت خراب ہوئی، وہ اس دن مسجد میں نماز پڑھانے نہیں گئے، جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھانے گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر کوفے میں حضرت علی گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا فجر سے پہلے گھر سے نکلتے، لوگ ان کے دروازے کھٹکھٹاتے، آواز لگاتے۔ اکثر حضرت علی، حضرت حسن کہتے ہیں ابو جب نکلتے تو میں بھی ساتھ نکل پڑتا، لیکن اس دن حضرت علی میرے سے پہلے نکلے، مجھے 2-4 منٹ ذرا میں لیٹ ہو گیا کہ میں ابو کے پیچھے چلتا ہوں، تو حضرت علی نکلے، آوازیں لگا رہے تھے، مسجد میں پہنچے۔ بعض روایتوں میں کہ وہ مسجد میں بھی پہنچے ہی تھے، بعض میں ہے کہ وہ حضرت علی سجدے میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں پہنچے تو زہر میں بھجی ظالم قاتل نے تلوار نیام سے نکالی، جو چھپا ہوا تھا وہیں مسجد کے کونے میں یا مسجد کی صفوں میں، حضرت علی پہ وار کر دیا، ایسا گہرا وار کیا کہ حضرت علی وہیں گر پڑے، اور یہ ظالم تلوار لہراتا ہوا مسجد سے باہر نکل پڑا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ نام اس کا تھا عبد الرحمن، اور یہ ملجم کا بیٹا تھا، ملجم یا ملجم۔ حضرت علی کو جو قتل کرنے والا ہے، شہید کرنے والا ہے، یہ ابن ملجم ہے، ملجم کا بیٹا ہے۔ ادھر اس ملجم کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کا ساتھی تھا۔ بات کو سمجھیں ذرا، قاتل دونوں بھائی ہیں، اور دونوں بھائی، ایک بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہا ہے، دوسرا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہا ہے۔ مجھے بات سمجھ میں آتی نہیں کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور یہ آپس میں دشمن نہیں تھے، دشمن اور تھے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، یہ آپس میں دوست تھے، دشمن نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے پڑے ہیں، یہ باہر نکلا، حضرت حسن گھر سے نکلے ہیں، نظر پڑی چاندنی رات تھی کہ تلوار چمک رہی ہے اور تلوار پہ خون لگا ہوا ہے۔ حضرت حسن جوان تھے، طاقتور تھے، یہ حالات دیکھے تو ذرا
سمجھئے کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ اپنی چادر کو اتارا اور خصوصی ایک جنگ کی ٹریننگ کے طریقے سے، لڑائی کے ٹریننگ کے طریقے سے چادر کو یوں گھمایا کہ حالانکہ اس کے پاس تلوار تھی تو اس کی تلوار سمیت اس کو قابو کر لیا، دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھا اور وہیں قریب کوئی چھوٹا درخت تھا اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور باندھ کے کہا بچو تیرا تے میں بات پوچھنا میں وینا تے صحیح کہ تو کارواری کی پا کے آئے کی کیتا ہے، یعنی پہلے میں دیکھ تو لوں تو کر کے کیا آیا ہے۔ اتنے میں مسجد کی طرف گئے، خون میں لت پت ابا حضور پڑے ہوئے تھے، حضرت ابو کو جھولی میں پکڑا تو ابو نے پوچھا کہ یہ پتہ ہے مجھے حملہ کس نے کیا ہے؟ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا ہے۔ کہا اچھا اگر پکڑ لیا ہے تو پھر ابھی اسے کچھ کہنا نہیں ہے، اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا پھر تمہارے حوالے ہے، چاہے اسے معاف کر دینا چاہے اسے قصاصاً اسی کی تلوار سے قتل کر دینا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو 17 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے، پھر اسی کی تلوار سے اس ابن ملجم کو، ملجم کے بیٹے کو واسل جہنم کیا گیا، عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو واقعات ہم پڑھتے سنتے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو برگزیدہ ہستیاں شخصیات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔